بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أهلها أما بعد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلسلہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے بارے میں تھا کہ جو صفات اللہ میں نہیں پائی جاتی انہیں صفات سلبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کل ہم نے 6 پڑھ لی تھی۔ 7ویں صفت کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ ہم کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے کے محتاج ہیں، لیکن خدا وہ ہے کہ جو محتاج نہیں ہے۔ اور جو 8ویں صفت ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ زائد بر ذات ہونا، یعنی کیا مطلب کہ اس کی صفات اور ذات جدا جدا نہیں ہے، بلکہ ان کی صفات اور ذات ایک ہی چیز ہیں، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ خداوند متعال جو ہے نا دنیا میں نظر آنے کے حوالے سے مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں ہے کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اس کی میں حوالہ دیتا چلوں۔ اہل سنت کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، ملا علی قادری ان لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ رأیت رب العزت فی المنام 99 مرتن ثم رآہ مرتن اخرى تمام 100۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رب العزت کو 99 مرتبہ دیکھا، اور پھر ایک دفعہ اور دیکھا تو میرے پورے کے پورا 100 ہو گیا۔ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اللہ کا دیکھنا جائز ہے۔ اور اسی صفحے پر امام احمد بن حنبل سے بھی اسی طرح کی روایت منسوب ہے۔ اور اہل سنت برادران کی کتاب ہے بخاری کتاب و تفسیر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 6 کے ذیل میں لکھتے ہیں یقال لجہنم، وہ امام بخاری یہ لکھتے ہیں کہ یقال لجہنم، جہنم سے کہا جائے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول حل من مزید، وہ کہے گی جہنم یہ کہے گی کہ مجھے اور چاہیے، فیضع الرب تبارک وتعالی قدمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اپنے قدم کو جہنم میں رکھ دے گا، فتقول قط قط، اور اس وقت جہنم کہے گی کہ اب بس ہو۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے مشکات میں باب خلقت الجنت والنار میں کہ فلا تمتلئ حتی یضع اللہ رجلہ، یہاں پہ تو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قدم رکھے گا، تو اس کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ رکھے گا، اور پھر وہ کہے گی کہ قد میں اب پر ہو چکی ہوں، لہذا مجھے بس اور نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح کی شرح فقہ الاکبر ملا علی قاری نے بھی صفحہ نمبر 45 پہ لکھا ہے، اور نیز ان کی کتاب جو مشکات ہے اس میں بھی موجود ہے یوم ینزل اللہ تعالی کرسی، اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر بیٹھے گا تو کرسی اس طرح جیسے آواز نہیں آتی، چڑ کی آواز آتی ہے، چاں چوں یا اس طرح کی آواز آتی ہے، تو پھر وہ اس طرح سے کرے گی۔ اور کنز العمال جو جلد نمبر 1 ہے تب حیدرآباد دکن کی، کہ وہاں پہ بھی یہ روایت منقول ہے رأیت ربی فی المنام فی صورت شاب لہ، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کو دیکھا ایک سبزہ زار، یعنی ایک نوجوان آدمی کی طرح، فی صورت شاب لہ وفرۃ فی الخضر، جو ایک سبزہ زار میں تھا، اپنے رب کو دیکھا کہ وہ نوجوان آدمی کی صورت میں جس کے بال گھنے تھے، سونے کی جوتیاں پہنی ہوئی تھی اس نے، اور اس کے چہرے پر سونے کا نقاب تھا۔ یہ کنز الاعمال میں۔ تو انتہا ما قالہ اہل السنت والجماعت وائمۃ، اب یہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ روایات منقول ہیں۔ نکاح جعفریہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کبھی دکھائی نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس دنیا میں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی آخرت میں دے گا، بلکہ قرآن میں ارشاد فرمایا لا تدرک الابصار وہو یدرکہ